بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا اپنے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. لیکن آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لوگ کہتے ہیں سیاست کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، لیکن آج کا دن ہر حوالے سے اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل لکھا جائے گا. آج کے دن کی تاریخ سنہری حروف سے لکھی جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیٹیگورک سپیکنگ فیصلہ آرڈر ڈائریکشنز دی تھی کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. علاج نہیں کیا جائے، ان کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے، انہیں شفٹ کیا جانا تھا. اس پہ بات کی جائے گی، جو کہ حکومت اس وقت اس پہ حکومت بالکل اس سے منحرف ہو گئی ہے. حکومت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر کہا جائے تو کی ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسعد رانا صاحب موجود ہیں. رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب، جو اب صورتحال بنی ہے اس میں تین باتیں تو کنفرم ہیں. ایک تو خان صاحب کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. دوسرا، عدلیہ پہ ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ اب میں تو یہ کہوں گا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پہ، انصاف پہ حملہ ہے. اور تیسری بات جو کہ ہمیشہ سے ہم سنتے جا رہے ہیں لیکن اب کنکریٹ ہو گئی ہے کہ نو ڈیل. کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی معاملات ایسے ہو رہے تھے جس میں عمران خان کو کہ شفا ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کوئی مسلم لیگ نون نے کوئی پہلی دفعہ تو ایسا کیا نہیں ہے. ان کے لیے قانون، آئین شائن یہ سب ہمیں باتیں ہی ہیں. ہاں، اگر میں نے عوام کو فیس کرنا جا کے تو پھر میرے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہمیشہ طاقتوروں کے کندھے پہ بیٹھ کے آنے والے لوگ ہیں، پیراشوٹر. اور ویسے تو ان کے تابوت میں، سیاسی تابوت میں روز ایک کیل ٹھونکی جاتی ہے. کل ان کے تابوت میں ایک اور بڑی کیل ٹھونک دی گئی. ان کا عوام سے تعلق، رابطہ، یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور کل میں نے ایک عرصے بعد پاکستانیوں کے اندر خوشی دیکھی تھی. ایسا لگتا تھا کہ چاند رات ہے. میں نے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹتے، لوگوں کو شکرانے کے نفل ادا کرتے، سب کچھ دیکھا. اور اس کے بعد جناب علی میں نے دیکھا کہ نون لیگ نے اپنا اصل چہرہ عوام کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ دیکھنا یہ کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے یا نہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہیں بلاتی ہے یا نہیں، یہ اب پتہ چل جائے گا. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ناصر بٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت، نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ کیا موڈس آپرینڈی ہے؟ تو یہ سازش رک جائے گی؟ اس سے سازش تو نہیں رکے گی. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے. کل تو ایک میچ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان بھی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ محسن نقوی اور بیرسٹر سیف، ان لوگوں کی ملاقاتیں اس بات کی علامت تھیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی چیز چلی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جو کل رات کو ہوا وہ نون لیگ کا وہ تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو پیج ہے، جو ایک پیج کرتے ہیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پھٹ تو بہت پہلے گیا ہے. لیکن اب بیک فائر کیا اس میں سپیڈ اپ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو مجھ تک اطلاعات ہیں اس میں تو جو صوبے ہیں وہ تو طے شدہ بات ہے. وہ تو بننے میں چاہے رہا. تو پھر جب صوبے بنیں گے، وہ خان صاحب بھی کہتے تھے، تو صوبے بنیں گے تو پھر مریم رہے گی نہ زرداری رہے گا. صوبوں میں تو پھر ان کی منوپلی ختم ہو جائے گی اور یہ مر جائیں گے، یہ صوبے نہیں بننے دیں گے. کل طاقتوروں نے ایک ٹیسٹر لگایا اور ٹیسٹر لگا کے انہیں یہ بتایا کہ ابھی عمران خان ہاسپٹل منتقل نہیں ہوا ہے تو پاکستان میں کتنی بڑی چینج ہے. اگر ہم نے یہ رہا ہو گیا اور یہ باہر آ گیا تو تمہیں تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کل فیصلہ سازوں نے بہت اعلیٰ کارڈ کھیلا ہے اور انہوں نے ایک طرف نواز شریف کو ڈرا دیا، دوسری طرف کیا کہتے ہیں عمران خان کی انہوں نے عوام میں ورتھ کو بھی چیک کر لیا.
رانا صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بیک فائر اب ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اور پہلے بھی نواز شریف صاحب کے اندر تو ریزسٹنس ہمیشہ سے رہی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اب بڑا میچ پڑنے جا رہا ہے؟ دیکھو یار، بات یہ ہے نواز شریف صاحب کے ریزسٹنس رہی ہے، اس وقت واقعی ان کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا جب انہوں نے ریزسٹنس کی تھی، عوام میں ان کی تھی پاپولیرٹی. اب تو وہ بدترین ناپسندیدگی کی انتہا پہ کھڑے ہوئے اور بہت زیادہ ہوئی. اور فرض کریں کہ لاہور کا جو حلقہ ہے وہ کھل جاتا ہے دوبارہ سے. وہ تو جلا دیا ہوا، ریکارڈ ہی جلا دیا ہوا ہے رام صاحب میری اطلاعات کے مطابق، تو سکیاں پرلی سائڈ پہ. کوئی بات نہیں، یہ بھی ان کے خلاف ہی جا رہی ہے. ہاں وہی تو میں، ٹھیک ہے نا، یہ کنفرم اطلاعات ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں. جی جی. اور چلے یہاں کا نہیں کھلے گا تو وہاں کا کھل جائے گا، شہزادہ گستاصف جہاں پہ وہ جیتا ہے تو وہ کھل جائے گا. کیونکہ مریم کا تو نہیں نا جلا، ابھی میرچ شرافت تو موجود ہے نا، تو کوئی ایک حلقہ کھلے گا اور ان کا جناب حلقہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کے ہلکے پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، حلق میں پڑ جائے گا. تو یہ سارا کچھ تو ہے ہی ہے. تو اور پھر یہ بیگرز کینٹ بی چوزر یار، ان کی کیا حیثیت ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں؟ تھوڑا سا زور زور دکھائیں گے بس. نہیں یہ تو شہباز شریف کہتے ہیں، ویسے دراڑیں تو بالکل اندر بھی ہیں. نواز شریف نے تو کبھی یہ نہیں کہا. آپ ہم تو بات کریں نواز شریف کی. جی جی، میں شہباز شریف کو تو گنتا بھی نہیں کسی. ہاں تو یہ تو ہمیشہ وہی کہتا ہے، یہ تو نہیں کبھی. شہباز شریف کے تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، وہ تو صوبوں کے اوپر بھی تیار ہیں. وہ تو کل عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے پہ بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد جو شریف فیملی کے اندر لڑائی یا جنگ شروع ہوئی، اور جس جنگ کے بعد عمران خان کو ہاسپٹل منتقلی جو ہے کینسل ہوئی، تو یہ تو شریف فیملی کے اندر ہی ایک جنگ ہے جو چلتی ہے. اچھا، اب صحت بڑی تشویشناک ہے، حالات بڑے خان صاحب. تو اب کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ اب سپریم کورٹ میں جائیں گے، کنٹیمپٹ لگے گی، 16 ستمبر اگلی ڈیٹ ہے، تب تک اگر نہیں تو پھر لانگ مارچ کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ عوامی طاقت. مجھے تو ڈر یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. کیونکہ جب اب معاشروں میں سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، معاشروں میں سے لوگوں کا یہ یقین ختم ہو جاتا ہے کہ انہیں انصاف مل سکتا ہے، تو پھر وہ اپنا انصاف لینے خود باہر نکل آتے ہیں، جو بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. نہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا؟ کیونکہ اکثر آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ ایسا ہے نہیں ہے. سم ٹائم کچھ روٹین سے ہٹ کے چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں. اگر فرض کریں پنجاب میں نہ ہو، کے پی میں ہی ہو جائے، پھر کیا کر لیں گے آپ؟ کے پی والے ہی اپنا صوبہ بند کر دیتے ہیں، وہاں پہ پھر طاقت کی جنگ شروع ہو جائے گی نا. تو خانہ جنگی اسی کا نام ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا. نہیں ہونا تو نہیں ویسے چاہیے ران صاحب. ایسے تو کیا دیکھتے ہیں اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ ریلیف پہلے بھی دیا ہے، کنٹیمپٹ میں ریلیف آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو شفا ٹرانسفر کر دیا جائے گا؟ ابھی دیکھیں ابھی تو اب تو میں اصل گیم تو اب شروع ہوئی ہے. تو اب سامنے آئے گا کہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے. لیکن ابھی تو انہوں نے گیم جو ہے وہ پلٹ دی ہے، اور اپنی اس سے اب آگے دیکھنا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ 16 کو سپریم کورٹ 16 ستمبر کو اس پہ بولے گی. اگر کل پی ٹی آئی چلی جاتی ہے کنٹیمپٹ لے کے تو کل ہی سماعت ہو جائے گی. بالکل سماعت تو اس کی کل ہی ہوگی. اچھا رانا صاحب، اب آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اب نون لیگ کو منہ میں لے رہی ہے، اور بلاول بھٹو نے کیٹیگوریکلی کہا، کیونکہ سی ڈی ایف کے حوالے سے جو ایکٹ پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے میاں میں کیڑے بھی نکالتی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کھلا نہیں لے گی. کیونکہ بچے ہو گئے، کہیں پہ وہ چیئرمین سینٹ کی شکل میں ہے، کہیں پہ وہ بلوچستان حکومت کی شکل میں ہے، کہیں پنجاب کے گورنر کی شکل میں ہے، کہیں صدر پاکستان کی شکل میں ہے. تو وہ کھلا نہیں لے گی، وہ کیڑے نکالتی رہے گی، بس اتنا ہی کرے گی. اب اس وقت تو پی ٹی آئی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی. نہیں وہ نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، کوئی اتحاد کرنا چاہیے؟ بھائی یہ ابھی پتہ چل جائے گا نا یہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ وہ حکومت کو کتنے سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی بلوں کی منظوری میں. ویسے کل
पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा कानून साजी हो गई, किसी ने नजर ही नहीं गई। नहीं, मैं तो आपको वो कह रहा हूँ इतना बड़ा कानून बन गया है, इतना कमाल खेले हैं वो लोग, मैं उन्हें दाद दूंगा कि उन्होंने पूरी कौम को किसी और तरफ लगा के एक ऐसा काम कर दिया जो कि किसी को ने बात ही नहीं की इस पे। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना बड़ा एक्ट पास कर दिया जिसमें अब डिक्लेयर कर दिया गया कि अब तमाम फोर्सेस जो है ना वन मैन आर्मी के रिपोर्ट करेंगी। अच्छा, अब वैसे राना साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि पहले तो डिसेंट्रलाइज थी पावर्स, एयरफोर्स, आर्मी, बरी, बहरी और फ़ज़ाइया, अब सिर्फ CDF को रिपोर्ट करेंगी। आप क्या समझते हैं, क्या इससे कोई डिफेंस में ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी? डेफिनेटली अगर उन्होंने प्लान किया तो को बेहतर नुक्ता नज़र कोई रख के किया होगा, इससे बेहतरी आएगी। अगर उन लोगों ने ये किया है, वो एक इदारा है और उनकी अपने एक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। सर ये इदारे तो ये तो कौमी असम्बली से होगा सर। तो हो इदारों में जो भी प्लानिंग होगी मंजूरी तो कौमी असम्बली से ही जाएगी ना, वो कौमी असम्बली ही उसे आइन का हिस्सा बनाएगी। ये बिल तो सर वजारत जो दफ़ा है वहाँ से यहाँ से निकल के आया होगा, क्योंकि इदारे इटसेल्फ तो खुद नहीं इसको इनिशिएट किया होगा इन्होंने। भाई तनख्वाह अगर किसी इदारे से मैं लेता हूँ तो उसका क्या नाम है वाउचर जो है वो कहीं ना कहीं से तो बनता होगा ना। तनख्वाह मेरी होती है, यानी लाइफ मेरी है, और मतलब इदारों का एक मैकेनिज़्म है, वो प्लान करते हैं, उनके मंसूबा साज प्लान करते हैं, उसके बाद उस पर कानून साजी होती है ताकि उसमें कोई भाम ना रहे, और वो हो जाता है। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ छुपी रह गई है जिस पे बात नहीं हो रही इन हालात में। गूगल का पहला ऑफिस पाकिस्तान में 18 अगस्त को ओपन हो गया, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए? ये अपने इंटरनेट तो ठीक करें यार, कभी उसकी स्पीड का वो हो जाती है, कभी वो क्या नाम है एक शार्क मछली इन्होंने पाली हुई है वो फाइबर काट देती है, तो गूगल ने थे कि करने यहाँ के जो सॉफ्टवेयर वो हैं वो बाहर मुंतकिल हो रहे, ठीक है, इतने गूगल करन देने उधर की फ़र्क पै जाता है। डिजिटलाइजेशन से इम्प्रूवमेंट तो होगी राना साहब। चलो देखते हैं कितनी होती है पिछले 80 साल से जो ये जी। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, अब आगे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये कैटेगोरिकली तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। जबकि मैं भी यहाँ पे ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को लेके एक नाहक कैद में डाला हुआ है। दिस इज़ टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अपना ख्याल रखिएगा। सामने